بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہم آپ کی خدمت میں 4 اہم باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان 4 باتوں کو اچھی طریقے سے سنیے، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریے۔ ان 4 باتوں میں سے سب سے پہلی جو بات ہے، سب سے پہلا جو سبق ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے، وہ ہے ہجرت کا عظیم الشان واقعہ۔ اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے، ہجری سال کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اگر ہمیں ہجرت کے واقعات نہیں پتہ، ہجرت کا جو پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ نہیں معلوم ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے علاقے اور اپنے شہر کو چھوڑا اور ایک نئی بستی میں جا کر آباد ہو گئے، دین کے لیے انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی۔ یہ ہجرت ہے۔ اس ہجری سال کی ابتدا میں، اس نئے سال کی شروعات میں ہجرت کے اس عظیم الشان واقعے کو یاد رکھنا اور یہ ارادہ کر لینا کہ جو چیز بھی اللہ کے راستے میں چلنے سے، جو چیز بھی اللہ کی فرمانبرداری کرنے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے سے ہمیں روک رہی ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہجرت کا پیغام ہے۔ یہ پہلے نمبر پر یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یاد رکھنے کی جو بات ہے وہ ہے شہادتوں اور قربانیوں کی تاریخ۔ یہ جو ذی الحج کا مہینہ، آخر کا مہینہ ہے، اور یہ جو شروعات میں آنے والا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، یہ دونوں مہینے بھی قربانیوں اور شہادتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی تاریخ ذی الحج میں پیش آئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی، یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ 2 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ 2 مہینے خاص طور سے قربانیوں سے، شہادتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک مسلمان کو اس موقع پر یہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ میں بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے قربانی دوں گا۔ مال کی قربانی، جان کی قربانی، اپنی ذات کی قربانی دوں گا۔ یہ دوسرا پیغام۔ اور تیسرا جو احساس ہے، تیسری جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، وہ ہے ایک جائزہ لینا۔ ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ جو سال گزر چکا ہے، جس کو ہم الوداع کر رہے ہیں، اس سال میں ہم نے کون سے اچھے کام کیے، کتنی اللہ کی فرمانبرداریاں کی، کون سے غلط کام کیے، کون سے گناہ اور نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کی، بندوں کو اور مخلوق کو ہم نے کتنا راضی رکھا۔ یہ ساری چیزیں جاننے کی ہیں، دیکھنے کی ہیں، جائزہ لینے کی ہیں۔ ہم نے کیا کھویا ہے گزشتہ سال اور ہم نے کیا پایا ہے۔ اس سال کو دیکھتے ہوئے، اس سال کا جائزہ لے کے، فائدہ اور نقصان کو دیکھ کر اپنے آنے والے سال کی پلاننگ کرنا اور آنے والے سال کو گزشتہ سال سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ ایک تیسرا احساس ہے، تیسری بات ہے جو اس موقع پر ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ ہے زندگی کی قدر و قیمت۔ ایک سال گزرتا ہے، ایک نیا سال آتا ہے، ایک دن جاتا ہے، ایک نیا دن آتا ہے، ایک ہفتہ گزرتا ہے، ایک نیا ہفتہ آتا ہے۔ تو یہ دنوں کے آنے جانے میں، دنوں کے اختلاف میں، موسموں کے بدلنے میں، سالوں کے آنے جانے میں اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ دنوں کے اختلاف میں، آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ ہمارے لیے اللہ پاک نے یہ کوئی جشن کا موقع نہیں بنایا ہے،
یہ نصیحت کا موقع ہے، عبرت حاصل کرنے کا موقع ہے کہ جیسے یہ سال ختم ہوا ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا، ہماری زندگی کا ایک مہینہ گزر گیا، ہماری زندگی کا ایک دن گزر گیا، ایسے ہی گزرتے گزرتے ایک دن ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو جو زندگی گزر رہی ہے، جو لمحات گزر رہے ہیں، جو وقت ہمارا کٹتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، ان اوقات کو دیکھ کر، اس گزری ہوئی زندگی کو دیکھ کر زندگی کے ایک ایک لمحے کی ویلیو کو سمجھنا، قدر و قیمت کو سمجھنا، اور آنے والے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی، ویلیبل بنانے کی کوشش کرنا، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ جو نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اس موقع پر اگر یہ 4 باتیں ہم ذہن میں رکھیں، ان سے ملنے والے اسباق کو ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سال گزر رہا ہے ہجرت کے واقعے کی یاد دلاتا ہے، شہادتوں اور قربانیوں کی تاریخ ہمیں یاد دلاتا ہے، ایک احساس ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے کہ ہمیں کیا کھویا ہے، کیا ہم نے پایا ہے، یہ دیکھنا ہے، زندگی کی قدر و قیمت ہمیں سمجھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہماری سمجھ میں آئیں گی تو آنے والا نیا سال ہمارے لیے قیمتی بنے گا، پہلے سے بہتر بنے گا، اور آنے والا نیا سال اللہ کو ہم راضی کرنے والے بنیں گے، مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے اور خوش کرنے والے بنیں گے۔